یہی وقت تھا جب سکندر اعظم سرخ مخملی پردوں کے پیچھے سے نمودار ہوا اور اپنی نشست گاہ سنبھالنے کے لیے قالین پوش راستے کی جانب بڑھا۔ شرکائے محفل اپنی جگہوں پر کھڑے ہو گئے، سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ تابان نے اس موقع کو غنیمت جانا اور ایک جرأت رندانہ سے شہزادی مارشا کا بازو تھام لیا۔ شہزادی کا لمس اس کے دل میں ہزاروں طوفان برپا کر گیا۔ اس نے بے پناہ کوشش سے اپنے بکھرتے لہجے کو سمیٹا اور ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، آئیے شہزادی، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھ پر بھروسہ کیجئے شہزادی۔ شہزادی کی سراسیمگی دیدنی تھی، اس کا وقار ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ اس نے متوحش نظروں سے دائیں بائیں دیکھا اور پھر تابان کے ساتھ چل دی۔ وہ مبہوت سی ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا تابان کی وارفتگی کے منظر نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی ہے۔ ڈھلوان پر بہنے والی آب جو کی طرح وہ تابان کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ تابان اسے محل سے باہر کھڑی گھوڑا گاڑیوں کے پاس لے آیا۔ وہ تیز سرگوشی میں بولی، کہاں لے جا رہے ہو ہمیں؟ اس کا ہاتھ تابان کی ہاتھ کی گرفت میں مزاحمت کر رہا تھا، لیکن یہ مزاحمت اتنی شدید نہیں تھی کہ ارد گرد کے لوگ اسے محسوس کر سکیں۔ تابان نے کہا، زیادہ دور نہیں شہزادی، مجھ پر بھروسہ کیجئے، مجھ سے آپ کو کوئی گزر نہیں پہنچے گا۔ کیا آپ سوچ سکتی ہیں کہ میں آپ کو کوئی تکلیف دوں گا؟ شہزادی بے چارگی کے گرتاب میں تھی۔ ان دونوں کے ارد گرد کئی افراد موجود تھے۔ وہ کسی شدید رد عمل کرتی تو دیکھنے والے لوگ چونک جاتے۔ تابان اسے ایک آراستہ گھوڑا گاڑی کے پاس لے آیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر گھوڑا گاڑی میں سوار ہو گئی۔ شاید اس نے سوچا تھا سرے عام تکرار کرنے کی بجائے وہ گھوڑا گاڑی میں تابان کو سمجھانے کی کوشش کرے گی، لیکن جو ہی وہ دونوں بند گھوڑا گاڑی میں داخل ہوئے، گاڑی بان کی نشست پر بیٹھے ہوئے ہوش مند نے ایک جھٹکے سے گھوڑے آگے بڑھا دیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی شہر سے باہر جانے والے راستے پر اڑی جا رہی تھی، اور گاڑی کے اندر شہزادی مارشا کا چہرہ غصے سے لال بھوکا ہو رہا تھا۔ وہ بولی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ بے وقوفی کی انتہا ہے۔ تم جانتے نہیں اس دیدہ دلیری کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ گاڑی رکواؤ، ہم کہتے ہیں گاڑی رکواؤ۔ تابان نے عاجزی سے کہا، شہزادی، آپ کو زیادہ دور نہیں لے جاؤں گا، بس تھوڑی سی مہلت چاہتا ہوں آپ سے، پھر آپ چاہیں تو واپس آ جائیے گا۔ شہزادی نے بے باکی سے تابان کی طرف دیکھا اور دو ٹوک الفاظ میں بولی، دیکھو، اگر تمہارے دل میں کوئی ایسا خیال ہے تو یہ خیال نکال دو، یہ ناممکن ہے، تمہارے لیے کیا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں۔ مہادیوی کی مسند پر بیٹھنے کے بعد یہ بعید از قیاس ہے کہ ہم کسی سے منسوب ہوں۔ اگر کوئی ایسا سوچے گا یا کرے گا تو مقدس ارواح اسے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ تابان نے کہا، شہزادی حضور، آپ کن مقدس ارواح کی بات کر رہی ہیں؟ مقدس ارواح کا کوئی وجود نہیں، صرف ایک خوف ہے جو صدیوں کے دوش پر سفر کرتا آپ تک پہنچا ہے اور آپ نے اسے اپنے ذہن میں بسا لیا ہے۔ اس خوف کے حصار سے نکل آئیے شہزادی، آپ اب بھی ایک انسان ہیں، ایک انسان کی طرح اپنے ڈھنگ سے زندگی گزارنے کا پورا حق رکھتی ہے۔ آپ جب اس حق کو استعمال کرنے کا عزم کر لیں گی تو کوئی مقدس روح، کوئی بے جان مورتی اور کوئی طلسمی دیوار آپ کے راستے میں نہیں آئے گی۔ شہزادی نے کہا، تم کچھ نہیں جانتے ہو،
تمہارا علم صفر ہے۔ دنیا میں وہی کچھ نہیں جو نظر آتا ہے، اس کے سوا بھی بہت کچھ ہے۔ وہ دیکھو، اس کھڑکی سے باہر نظر ڈالو، آسمان پر طوفان کے آثار جمع ہو رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنی حماقت سے ہاتھ نہ کھینچا تو یہ طوفان تمہارے لیے فرشتہ اجل کا روپ دھار لے گا۔ تابان نے کھڑکی سے باہر دیکھا، روشن آسمان پر ایک غبار سا پھیل رہا تھا۔ اس غبار میں چمکیلے ستارے تیزی سے اوجھل ہو رہے تھے۔ شہزادی نے کہا، تم یہ غبار آج دیکھ رہے ہو، لیکن ہم ہر شب دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جو مہادیوی بننے کے بعد ایک رات کے لیے بھی ہماری آنکھوں سے جدا نہیں ہوا۔ ہر شب یہ غبار چاند تاروں کو نگلتا ہے۔ جب فلک پر گھٹا ٹوپ تیرگی کا راج ہو جاتا ہے تو 5 مقدس ارواح ہم پر ظاہر ہوتی ہیں۔ وہ بیک زبان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم مہادیوی ہیں، اور ہمیں اپنی اس حیثیت کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ اگر ہمیں معبد سے دور رکھنے والے ان ستاروں کی طرح لاتعداد اور ناقابل تسخیر بھی ہوئے تو مٹ جائیں گی۔ تابان نے ایک بار پھر بے پناہ جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہزادی کا مرمری ہاتھ تھام لیا۔ یہ سب آپ کا وہم ہے شہزادی۔ ایسے گرد باد بحیرہ روم کے ساحلوں پر ہر روز نظر آتے ہیں۔ اگر یہ واقعی طوفان باد و بارہ ہے تو اسے کسی مقدس روح نے نہیں بھیجا۔ اسے بھیجنے والی وہی قدرت ہے جو اس دنیا کا نظام چلاتی ہے، ستاروں کو چمک دیتی ہے، سورج کو طلوع کرتی ہے اور موسم بدلتی ہے۔ یہ قدرت کسی بے جان مورتی میں نہیں، نہ گیروا لباس پہنے والے عیاش پجاریوں میں، نہ چرمی کاغذوں پر لکھی ہوئی کہنہ کتابوں میں۔ آپ بے فکر رہیں، یہ طوفان میرا یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اندر یہ گفتگو ہو رہی تھی اور باہر ہوشمند گاڑی باندھ کے نشست پر بیٹھا چابک پر چابک چلا رہا تھا۔ گھوڑے ہوا کے دوش پر سوار تھے اور سور کے ساحل کی طرف جانے والا راستہ گاڑی کی پہیوں تلے گرد ہو رہا تھا۔ آخر گاڑی ایک ویران مقام پر رکی۔ درختوں میں گھرا ہوا یہ ایک کھنڈر نما علاقہ تھا۔ محسوس ہوتا تھا گئے زمانوں میں یہاں کوئی بستی رہی ہوگی۔ ان کھنڈرات میں ایک محل نما عمارت بہت نمایاں تھی۔ برجیاں گر چکی تھی، محرابی دروازے مسمار تھے، تاہم بہت سے حصے ابھی تک محفوظ دکھائی دیتے تھے۔ گاڑی رکی تو تابان اور مارشا باہر نکلے۔ مارشا کا ہاتھ ابھی تک تابان کی گرفت میں تھا۔ اس نے ملائمت سے کہا، شہزادی صاحبہ، بس تھوڑی سی زحمت اور میں آپ کو محل کی چھت پر لے جانا چاہتا ہوں۔ شہزادی کی آنکھوں میں بے بسی نمی بن کر تیر رہی تھی۔ اس نے شانوں کو ہلکی سی جنبش دی اور تابان کے ساتھ محل کے صحن کی طرف بڑھی۔ ایک دالان سے گزر کر وہ زینوں تک پہنچے۔ ہوش مند نے ایک مشل جلا کر تابان کے ہاتھ میں تھما دی۔ تابان نے کہا، ہوش مند، تم اب جا سکتے ہو۔ گھوڑا گاڑی سے ایک گھوڑا کھول لو اور مہمان خانے چلے جاؤ۔ ہوش مند نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا اور تابان پر الوداعی نگاہ ڈال کر واپس چلا گیا۔ تابان اور مارشا خستہ حال زینوں پر احتیاط سے پاؤں رکھتے ہوئے محل نما حویلی کی چھت پر پہنچے۔ یہاں منڈیر کے ساتھ ایک قدادم مجسمہ نصب تھا۔ مجسمے کی دونوں کونیاں منڈیر پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہاتھوں نے ایک پیالہ سا بنا رکھا تھا اور تھوڑی اس پیالے میں ٹکی ہوئی تھی۔ وہ یوں جھکا ہوا تھا جیسے دور سامنے کوئی منظر دیکھ رہا ہو۔ تابان نے مشل مجسمے کی منڈیر کے ایک رخنے میں گاڑ دی۔ مشل کی روشنی میں مجسمے کے خد و خال نمایاں ہو گئے۔ اس کے چہرے پر کرب کے آثار تھے اور آنکھوں میں پتھر کے 2 آنسو منجمد ہو چکے تھے۔ شہزادی مارشا چند لمحات کے لیے اپنی گوناگو پریشانیاں بھول کر مجسمے کو دیکھنے لگی۔ اب آسمان کو بادلوں کی تاریک چادر نے ڈھانپ لیا تھا اور تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس ہوا میں مشل پھڑپھڑا رہی تھی اور شہزادی کے دراز ریشمی بال کھل کر لہرا رہے تھے۔ تابان نے کھوئی کھوئی سی آواز میں کہا،
یہ گمنام شاعر کا مجسمہ ہے، اس کی محبوبہ کا نام روبینا تھا۔ وہ دیکھیے، وہ سامنے نشیب میں جو تنہا برجی والا کھنڈر نظر آ رہا ہے، روبینا کا گھر تھا۔ کہاوت کے مطابق روبینا اور گمنام شاعر ایک دوسرے کی طرف دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ ایسی محبت تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک دوسرے کے لیے بھی ایک دوسرے کی نگاہ سے اوجھل رہنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ پہروں اپنے اپنے گھر میں ایک دوسرے کے روبرو کھڑے رہتے، گمنام شاعر اپنی حویلی کی چھت پر اور محبوبہ اپنے گھر کے آنگن میں۔ ان دونوں کا ملاپ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، شاید اس لیے انہوں نے جھوٹی انا کا ایک بت تراش لیا اور شب و روز اس کی پرستی شروع کر دی۔ اپنے اپنے جذبے کی سچائی کے گھمنڈ میں وہ اس بات کے منتظر رہے کہ دونوں گھروں کا درمیانی فاصلہ پاٹنے میں دوسرا فریق پہل کرے گا۔ وہ سوچتے رہے اور وقت ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ایک دوسرے کے بالکل قریب پہنچ کر وہ لامتناہی فاصلوں پر چلے گئے۔ روبینا کو ایک نامعلوم ہوا لے اڑی اور گمنام شاعر اپنی جگہ پتھر ہو کر رہ گیا۔ تابان پوری تفصیل سے یہ کہانی سناتا رہا اور مارشا محویت سے سنتی رہی۔ تابان کی صدا لمحہ بلمحہ خوابناک ہوتی جا رہی تھی۔ ہوا کھنڈرات میں سسکیاں بھر رہی تھی اور چشمے فلک سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ لگتا تھا اس المیہ داستان کا گداز گمنام شاعر کے منجمد اشکوں کو بھی رواں کر دے گا۔ تابان نے عجیب وجدانی انداز میں شہزادی مارشا کے شانوں پر ہاتھ رکھے اور بولا، میری طرف دیکھیے شہزادی، میری جانب نگاہ کیجیے۔ مبہوت شہزادی نے اپنا رخ تابان کی طرف پھیرا۔ وہ سنسنی خیز بے باکی سے بولا، کیا یہ کہانی اب پھر دہرائی جائے گی شہزادی؟ کیا وقت ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل جائے گا؟ کیا ہم بھی اسی طرح زندگی بھر دو تنہا مجسموں کی طرح اس دنیا کے کھنڈر میں گڑے رہیں گے؟ ایسا نہ ہونے دیجیے شہزادی، اس المیے کو رونما ہونے سے روک لیجیے۔ سب کچھ آپ کے بس میں ہے، ہر سرا آپ کے اختیار میں ہے۔ دیکھیے وقت خود کو دہرا رہا ہے۔ صدیوں بعد آج پھر گمنام شاعر اور روبینا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ آج بھی ان دونوں کے درمیان خود تراشیدہ بت ہیں۔ آج بھی وہ اس بت کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ اس وقت یہ بت جھوٹی انا کے پتھر سے تراشا گیا تھا، آج وہ بے معنی خوف کے ملبے سے وجود میں آیا ہے۔ اس بت کو توڑ دیجئے شہزادی، اسے توڑنا اور ریزہ ریزہ کرنا آپ کے بس میں ہے۔ شہزادی نے مضطرب ہو کر ایک آہ کھینچی، ہم پاگل ہو جائیں گے تابان، ہمارے لیے، ہمارے اور اپنے حال پر رحم کرو، ہمیں جانے دو۔ شہزادی نے پہلی بار اس کا نام پکارا تھا۔ تابان کو اپنی سماعت کی قسمت پر رشک آنے لگا۔ ان لمحوں میں اسے موت بھی آ جاتی تو وہ مطلق پرواہ نہ کرتا۔ اس نے اس عظیم کامیابی کی مسرت میں سرشار ہو کر کہا، میں کیوں آپ کو جانے دوں شہزادی، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کے جسم پر یہ لباس اس بات کا گواہ ہے کہ آپ کا دل بھی میری محبت سے خالی نہیں۔ جب ہم ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو ہمیں کسی اور سے کیا لینا؟ مجھے بتائیے شہزادی، مجھے اس ویرانے میں زندہ درگور کر کے آپ کس کے پاس جائیں گی، اور کون ہے جو آپ کو میری جیسی دیوانگی سے چاہے گا؟ اسی لمحے تاریک فلک پر بجلیاں تڑپنے لگی اور گھن گرج سے اطراف گونج اٹھی۔ شہزادی نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کہا، ہم سے دور رہو نادان، زیوس دیوتا کی قسم، تم اپنی موت کو دعوت دے رہے ہو۔ تمہارے سر پر کونتی بجلیاں تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گی۔ مجھے موت سے مت ڈرائیں شہزادی، اگر آپ کو چھونے کی سزا موت ہے تو میں مرنا چاہتا ہوں۔
آپ کو اپنے زیوس دیوتا کا واسطہ، مجھے اجازت دیجیے شہزادی، میں آپ کو باہوں میں بھر لوں اور مر جاؤں، مجھے اجازت دیجیے شہزادی۔ تابان نے اپنے بازو شہزادی کی طرف وا کر دیے، وہ سہم کر پیچھے ہٹی، اس کا پاؤں چبوترے کے ایک شکستہ حصے پر پڑا، وہ ہلکی سی کراہ کے ساتھ ڈگمگائی، اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر پختہ سیڑھیوں پر گرتی، تابان تڑپ کر آگے بڑھا اور اسے باہوں میں لے لیا۔ وہ لمحے تابان کی عذابناک زندگی کا حاصل تھے، وہ چند لمحے تھے، شاید چند لمحے بھی نہیں تھے، لیکن اس مختصر عرصے پر وہ اپنی سینکڑوں زندگیاں قربان کر سکتا تھا۔ آخر یہ عرصہ بیت گیا۔ شہزادی لرز کر اس کی باہوں سے علیحدہ ہوئی اور سخت حیرت کے عالم میں اس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے سوچ رہی ہو تابان ابھی تک زندہ کیوں ہے، اس کے متحرک وجود کی جگہ راکھ کا ڈھیر کیوں نظر نہیں آ رہا۔ تابان سرتاپا سوال بن کر کھڑا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سر کو شدت سے دائیں بائیں حرکت دیتے ہوئے بولی، یہ ناممکن ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ کیوں جرم ہے شہزادی؟ اگر پیار کرنا اور محبوب کی تمنا کرنا جرم ہے تو انسان پیدائشی مجرم ہے۔ کسی زمانے میں اور کسی نے یہ جرم نہ کیا۔ خود کو تاریک تہمات کی زنجیروں میں مت جکڑیں شہزادی، ہمت کریں، فرسودہ عقیدوں کی خوف نگری سے نکل آئیں۔ میں آپ کے لیے بہت تڑپا ہوں شہزادی، بہت سخت سہے ہیں میں نے شہزادی، اب مجھ میں اور ہمت نہیں، میں برداشت کی آخری حد پر کھڑا ہوں، اس سے آگے موت کی کھاری کھائی ہے، مجھے اس کھائی میں گرنے سے صرف آپ بچا سکتی ہیں۔ آخری الفاظ کہتے کہتے تابان کا گلا رند گیا، وہ لاچار سا ہو کر ایک بار پھر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ شہزادی مارشا سلگتے چہرے اور جلتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس کی یاقوتی آنکھوں میں کوئی روشنی جاگی، لیکن اگلے ہی لمحے یہ روشنی بجھ گئی۔ اس نے سر کو بے قراری سے دائیں بائیں حرکت دی۔ نہیں، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہمیں جانا ہوگا۔ وہ تیزی سے مڑی اور گھوڑا گاڑی کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ اس کی عنبری زلفیں چند ساعتوں کے لیے تابان کی نگاہوں میں لہرائیں اور پھر انہیں تابان نے ڈھانپ لیا۔ وہ اپنی جگہ ساکت و جامد بیٹھا رہ گیا۔ اس کی انگلیاں ایک دوسرے میں بے بس تھی اور رخساروں پر نمی پھیلی جا رہی تھی۔ شہزادی کا بے قرار ہیولا گاڑی تک پہنچا۔ ایک لمحے کے توقف سے وہ گاڑی بان کی مخصوص نشست پر نمودار ہوئی، پھر اس نے چابک لہرا کر گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ تابان کا جسم روح سے خالی ہو چکا تھا، یوں لگ رہا تھا گمنام شاعر کے مجسمے کے قریب اور ایک شکست خوردہ مجسمہ وجود میں آ چکا ہے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر یوں ہی سکتے کی حالت میں بیٹھا رہا۔ یہ کیفیت زندگی سے دور اور موت کے قریب تھی۔ اچانک اس کی چھٹی حس چلا اٹھی۔ اس کی صدا شناس سماعت نے گواہی دی کہ تھوڑی دیر پہلے یہاں سے روانہ ہونے والی گھوڑا گاڑی آگے جا کر ٹھہر گئی ہے۔ اس کی تمام حسیات سمٹ کر سماعت میں مرکوز ہو گئی۔ وہ ہوا کے دوش پر صدا کا مدھم ارتعاش سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ گاڑی رک چکی تھی۔ وہ کیوں رکی تھی؟ کیا اس حسین گاڑی بان کو اس پر رحم آ گیا تھا؟ وہ یکتائے زمانہ اس کی طرف لوٹ رہی تھی۔ کیا کائنات کا لقودک کھنڈر پھر آباد ہونے والا تھا؟ وہ سرتاپا سماعت بن گیا۔ لمحے صدیوں پر بھاری تھے، سماعتیں پہاڑوں سے بوجھل تھیں۔ معلوم نہیں کتنی صدیاں اس کی جان سولی پر لٹکتی رہی۔ نہ جانے کتنے کوہے گراں اسے رونتے ہوئے نکل گئے۔ ایک طویل خاموشی کے بعد آخر تابان کو پھر ٹاپوں کی مدھم آواز سنائی دی۔ بلا شبہ یہ اس کے لیے روئے زمین کی حسین ترین آواز تھی۔ یہ ایک ایسا نغمہ تھا
جس کی شیرینی اور لطافت کا احاطہ الفاظ میں لانا ناممکن تھا۔ گھوڑا گاڑی واپس لوٹ رہی تھی۔ اس دفعہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں کوئی کوہی ندی جیسی تھی، ہموار آب جو کی طرف روی تھی۔ وہ واپس لوٹ رہی تھی، وہ جو کسی کو دکھ نہیں دیتی تھی، جس کی آنکھیں پرائے غموں پر بھی بھر آتی تھی، جو سر تپا کرم و عنایت تھی۔ وہ اپنے دیوانے کی طرف واپس آ رہی تھی۔ گھوڑوں کی ٹاپیں قریب آتی چلی گئی۔ پھر تابان نے گھوڑا گاڑی کو تاریکی سے نمودار ہوتے دیکھا۔ کن خوش بخت آنکھوں نے ایسا دل پسند منظر دیکھا ہوگا۔ گھوڑے آہستگی سے چلتے محل نما حویلی کی شکستہ دروازے پر آن رکے۔ ایک بار زور سے بجلی چمکی۔ تابان نے دیکھا زرد پھولوں سے سجے ہوئے سفید لباس والی راسیں تھامے گاڑی بان کی نشست پر بیٹھی تھی۔ اس کے دراز گیسو شوریدہ سر ہواؤں میں مچل رہے تھے۔ اس نے سر گھٹنوں میں چھپا رکھا تھا۔ تابان نے اس کی آوازیں نہیں سنی، لیکن وہ جانتا تھا وہ رو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور مشل تھام کر گاڑی کی طرف لپکتا چلا گیا۔ اسی دوران آسمان سے تابڑ توڑ پانی برسنے لگا۔ تابان اور مارشیا بند گھوڑا گاڑی کے اندر داخل ہوئے تو اچانک طوفان باد و باراں عروج پر پہنچ گیا۔ گہرے سیاہ بادلوں نے آسمان کو اور پانی کو دبیز چادر نے گھوڑا گاڑی کو ڈھانپ لیا۔ برق ایک بار زور سے کوندی، دو چاہنے والوں کی خلوت میں جھانکنے کی ناکام کوشش کر کے بلندیوں کی طرف لوٹ گئی۔ تابان کی بے قرار باہوں نے مارشا کو سینے میں جذب کر لیا۔ وہ کسمسائی اور خود سپردگی کی کیفیت میں کھو گئی۔ اس کی زلفوں نے تابان کا چہرہ ڈھانپ لیا۔ تابان نے سمندر ہونٹوں کو سامنے دیکھا تو اپنے ہونٹوں پر صدیوں کی پیاس سجا لی۔ پھر وہ ایک ریشمی دھند میں کھوتے چلے گئے۔ اسی شب کا ذکر ہے۔ مفتوا شہر سور کے شاہی مہمان خانے میں اونگھتے ہوئے ہوشمند کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اس نے شمعدان کے قریب رکھی ریت گڑی کی طرف دیکھا۔ یہ رات کا تیسرا پہر تھا۔ کھڑکیوں سے باہر طوفان باد و باراں کا زور تھا۔ کسی قریبی کمرے میں دو یونانی کماندار نزدیکی شہر غزہ اور اس کے دفاع کے بارے میں عسکری نوعیت کی بحث میں مصروف تھے۔ ہوشمند کو ان معاملات سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ کل وہ اور تابان سکندری فوج کو خیر بات کہنے کا حتمی فیصلہ کر چکے تھے۔ دفتن ہوشمند کی نگاہ ایک چیز پر جم کر رہ گئی۔ یہ ایک انگوٹھی تھی جو ہاتھی دانت کی بنی ہوئی تھی۔ یہ تابان کی انگوٹھی تھی۔ وہ شام کو تقریب پر روانہ ہوتے وقت اس انگوٹھی کو پہننا بھول گیا تھا۔ ہوشمند نے شمعدان اٹھایا اور تپائی کے سامنے دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا انگوٹھی میں جڑے ہوئے نارنجی پتھر کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے۔ وہ ششدر رہ گیا۔ اسے خانہ بدوش رقاصہ کی بات یاد آ گئی۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس پتھر کا رنگ اس وقت تک نارنجی رہے گا جب تک اس انگوٹھی پہننے والے کو اپنے محبوب کا وصل نصیب نہیں ہوتا، اور نارنجی رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ ہوشمند حیرت سے اس عجیب و غریب پتھر کو دیکھتا چلا گیا۔ ایسے میں اس کے کانوں میں لبنانی رقاصہ کا گیت گونجنے لگا۔ اس کی صدا ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی ہوشمند کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ میں قسم کھاتی ہوں بہاروں کی اور روئے زمین کے سب سے خوبصورت نظاروں کی، اور ہر اس چیز کی جس کی دید جھلسے سینوں میں ٹھنڈک اتارتی ہے کہ جس آنکھ میں انتظار مرتا نہیں، اس کی آنکھ میں محبوب اترتا ہے، اس کی آنکھ میں محبوب اترتا ہے۔